انتخابات ہوں گے یا نہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو انتخابی عمل کے 3 مراحل مکمل ہونے کے باوجود پاکستان میں سب سے زیادہ زیر گردش ہے۔ الیکشن میں حصہ لینے والی تمام سیاسی جماعتیں اور ووٹ دینے والے عوام الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے تاحال یکساں طور پر تذبذب کا شکار۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کے کسی بھی حصے میں سیاسی گہما گہمی نظر آتی ہے اور نہ ہی وہ سیاسی ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے جو ماضی کے انتخابی سرگرمیوں میں دیکھنے کو ملتا تھا۔ بشمول پی ٹی آئی تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے الیکشن کی تاریخ کے اعلان کا خیر مقدم کیا تھا۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی بظاہر الیکشن میں التوا بھی نہیں چاہتی، صرف جے یو آئی سرد موسم اور سیکیورٹی کو جواز بنا کر الیکشن کو چند ماہ تک ملتوی کرنے کی بات کرتی ہے۔ ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سیاسی جماعتیں انتخابات کے لیے تیار ہیں تو پھر الیکشن کو ملتوی کرنے کی کوششیں کہاں سے ہو رہی؟ سینٹ میں الیکشن کو ملتوی کرنے کی قرارداد کی منظوری نے کئی طرح کے سوالات اٹھا دیے ہیں۔ سینٹ میں الیکشن کو ملتوی کرنے کی قرارداد پیش کرنے والے سینیٹر دلاور خان کسی سیاسی جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں اور نہ ہی چند سینیٹرز کی موجودگی کو سینٹ کی آواز کہا جا سکتا ہے۔ قرارداد کی منظوری کے وقت ایوان بالا میں کم از کم 28 سینیٹرز کا ہونا ضروری ہے۔ 100 کے ایوان کا فیصلہ محض 14 سینیٹرز کیسے کر سکتے ہیں؟ ان 14 سینیٹر میں سے 2-3 نے قرارداد کی مخالفت کی۔ نون لیگ کے سینیٹر عفنان اللہ نے قرارداد کی مخالفت کی۔ کہنے کو یہ ایک آواز تھی مگر اسے مسلم لیگ نون کا پارٹی موقف سمجھ لیا گیا۔ پارٹی کو سینیٹر عفنان اللہ کی سینٹ میں قرارداد کے خلاف تقریر کا بھرپور سیاسی فائدہ ہوا۔ تاہم پیپلز پارٹی کے سینیٹر بہرامند تنگی قرارداد کی منظوری کے وقت خاموش رہے۔ اگر پیپلز پارٹی قیادت کی طرف سے سینٹ میں منظور ہونے والی قرارداد سے لا تعلقی کا اظہار نہ کیا جاتا تو سینیٹر بہرامند تنگی کی خاموشی سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ پیپلز پارٹی بھی الیکشن میں التوا کے حق میں ہے۔ بعد ازاں سینیٹر بہرامند تنگی نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے بھی اس قرارداد کی مخالفت کی تھی۔ اگر یہ درست ہے تو اس دعوے کا کوئی ثبوت سامنے لانا انہی کی ذمہ داری ہے۔ پیپلز پارٹی نے قرارداد سے متعلق سینیٹر بہرامند تنگی کو شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے 7 دن کے اندر جواب طلب کر لیا۔ یاد رہے کہ یہ وہی سینیٹر ہے جنہوں نے چند روز قبل سینٹ میں پاک فوج اور سیکیورٹی افسران کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے پر سزا کی قرارداد پیش کی تھی۔ بہرامند تنگی کی قرارداد میں دہشت گردی کے خلاف جنگ اور ملکی سرحدوں کی دفاع کے لیے مسلح افواج اور دیگر سیکیورٹی اداروں کی قربانیوں کو اجاگر کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ سینٹ حکومت سے سفارش کرتی ہے کہ وہ افواج پاکستان اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے خلاف منفی اور بد نیتی پر مبنی پروپیگنڈے میں ملوث پائے جانے والوں کو عوامی عہدے سے 10 سال کے لیے نااہلی سمیت سخت سزا دینے کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے۔ اس قرارداد کی منظوری کے محض 5 روز بعد ایک قرارداد کی منظوری میں سینیٹر بہرامند تنگی کا نام آتا ہے تو سوال اٹھیں گے۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر گردیپ سنگھ نے سینیٹر عفنان اللہ کا ساتھ دے کر قرارداد کی مخالفت کی تھی، چونکہ سینیٹر عفنان اللہ کے علاوہ مخالفت کرنے والے کسی دوسرے سینیٹر کی تقریر سامنے نہیں آ سکی، اس لیے قرارداد پر ان کی خاموشی کو ہی موقف سمجھا جا رہا۔ پی ٹی آئی نے بھی کورم کو نشاندہی اور قرارداد کی مخالفت نہ کرنے پر سینیٹر گردیپ سنگھ کو اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کیا، چونکہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے سینیٹرز نے قرارداد کے حق میں ووٹ نہیں دیا۔ اس اعتبار سے یہ واضح ہے کہ انہوں نے واقعی قرارداد کی حمایت نہیں کی۔ پیپلز پارٹی نے سینٹ میں قرارداد سے متعلق ہونے والی کارروائی کی ویڈیو دیکھنے کا کہا ہے، جس میں خاموش رہنے والے سینیٹرز کی جانب سے قرارداد کی حمایت یا مخالفت سے متعلق ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ سینٹ میں جس انداز سے قرارداد منظور کی گئی یہ ایوان کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ اس پر متضاد یہ کہ سینٹ سیکریٹریٹ نے الیکشن سے متعلق قرارداد کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے وزارت پارلیمانی امور کو فوری کارروائی کر کے 2 ماہ میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹرز نے بعض آزاد سینیٹرز کے ساتھ مل کر اپنے تئیں الیکشن ملتوی کرنے کی قرارداد تو منظور کر لی، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ تینوں بڑی پارٹیاں ایک پیج پر دکھائی دے رہی ہیں۔ مطلب یہ کہ جو قوتیں الیکشن میں تاخیر چاہتی ہیں ان کے لیے جس مشترکہ جواب کی ضرورت تھی وہ مل چکا ہے، کیونکہ کسی جماعت نے اس قرارداد کی حمایت نہیں کی۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کا رد عمل چیک کرنے کے لیے ایک پھل جڑی چھوڑی گئی تھی۔ سینٹ میں منظور ہونے والی قرارداد کی دوسری حیثیت قانونی ہے، جس کے بارے ماہرین قانون کا خیال ہے کہ سینٹ میں منظور ہونے والی اس قرارداد کی کوئی قانونی حیثیت نہیں،
क्योंकि इंतखाबात इलेक्शन एक्ट 2017 और आइन के तहत होंगे। करारदाद की मंजूरी के फौरी बाद इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल भी सामने आ चुका है, जिसमें कहा गया है कि सेनेट करारदाद की कोई हैसियत नहीं, इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी बयान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के अलावा कोई अहकामात इलेक्शन शेड्यूल पर असर अंदाज नहीं हो सकते। करारदाद में इंतखाबात मुलतवी करने की जो बुनियादी वजूह बयान की गई हैं, सर्द मौसम और सिक्योरिटी खदशात। अगर इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर समझेगा कि कुछ इलाकों में वाकई ये मसाइल हैं, तब भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किए और एतमाद में लिए बगैर कमीशन तन्हा फैसला करने से गुरेज करेगा। ये दुरुस्त है कि सेनेट में मंजूर की जाने वाली करारदाद की कानूनी हैसियत कमजोर है। ये भी हकीकत है कि करारदाद पेश करने वाले और मंजूर करने वाले सेनेटर्स महज 2 माह के बाद सेनेट से रिटायर होने वाले हैं। इसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इजला और बलोचिस्तान में सिक्योरिटी खदशात से इनकार की गुंजाइश नहीं। तमाम इन सिक्योरिटी खदशात का जायजा लेना और हतमी नतीजे पर पहुंचकर इंतखाबात से मुतालिक फैसला करना इलेक्शन कमीशन का काम। इंतखाबी अमल के 3 अहम मराहिल मुकम्मल होने के बाद सियासी जमातों ने उम्मीदवारों के दरमियान पार्टी टिकटों की तकसीम शुरू कर दी। सबसे पहले बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने उम्मीदवारों को टिकट जारी किए हैं। हमें मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने गौर खौज और जांच पड़ताल के बाद टिकट जारी किए, जिसमें टिकट के ख्वाहिशमंदों को एतमाद में लेने के अलावा उनसे हलफनामे लिए जाने की भी इतलात हैं, ताकि एक सीट पर मुतादिद पार्टी उम्मीदवारों के दरमियान पार्टी वोट बैंक मुतासिर न हो। जैसा कि माजी में होता रहा है कि जिसे टिकट दिया वो हार गया और नजरअंदाज किए जाने वाला उम्मीदवार आजाद हैसियत में कामयाब ठहरा। जिन उम्मीदवारों को पार्टी टिकट नहीं मिल सका, उन्हें सेनेट का टिकट या पार्टी ओहदा देने का वादा किया गया है। इस लिहाज से मुस्लिम लीग नून ने टिकटों की तकसीम को खुश असलूबी से हल कर लिया। अब जबकि तमाम सियासी जमातें टिकटों के इजरा की तरफ बढ़ रही हैं और इंतखाबी अमल के अहम मराहिल भी पूरे हो चुके हैं, तो कहा जा सकता है इलेक्शन मुलतवी करने की मंसूबा बंदी करने वालों की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी।